بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ صاحب کا سوال آیا ہے گجرات سے کہ فرض، واجب، مکروہ تحریمی، تنزیہی، سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ، مستحب، مباح، ان کے مقابل کیا آتے ہیں اور کیا ان کی تعریف ہے؟ شریعت مطہرہ میں یہ جو فقہی اصطلاحات ہیں جو آپ نے اپنے سوال میں ذکر کی ہے، یہ بتانے کا مقصد ان کاموں کی اہمیت کو ظاہر کرنا ہے کہ کون کام زیادہ اچھا ہے، کون کام کم درجے کا اچھا ہے، کون برا ہے، کون زیادہ برا ہے، اور کیا کس کے مقابلے میں آتا ہے۔ فرض، اس کا کرنا بہت ضروری ہے اور یہ دلیل قطعی سے ثابت ہوتا ہے۔ اس کے فرضیت کا منکر کافر ہوتا ہے۔ بلا عذر شرعی، بلا وجہ شرعی اس کو ترک کرنے والا فاسق، مرتکب گناہ کبیرہ اور جہنم کا مستحق ہوتا ہے۔ امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ایک وقت کی بھی فرض نماز قصداً بلا عذر شرعی، دیدہ و دانستہ، جانتے بوجھتے ہوئے قضا کرے، وہ فاسق، وہ مرتکب کبیرہ، وہ مستحق جہنم ہے۔ اب اس کے بعد ہے واجب۔ اس کا کرنا بھی نہایت ضروری ہے اور یہ دلیل ظنی سے ثابت ہوتا ہے۔ اس کا انکار کرنے والا گمراہ، بد مذہب ہوتا ہے۔ بغیر کسی شرعی عذر اس کو چھوڑنے والا فاسق اور عذاب جہنم کا مستحق ہے۔ کسی واجب کو قصداً ایک مرتبہ چھوڑنا گناہ صغیرہ اور چند بار اس کو ترک کرنا، چھوڑنا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ پھر ہے سنت مؤکدہ، جس کا کرنا ضروری ہے، اس کے ادا کرنے میں بہت زیادہ ثواب ہے، جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا، البتہ کبھی ترک بھی کیا ہے۔ اتفاقیہ طور پر کبھی کبھی چھوڑ دینے میں اللہ اور رسول کا عتاب ہوگا، اور اس کو ہمیشہ ترک کرنے کی عادت ڈالنے والا مستحق عذاب جہنم کا ہوگا۔ سنت مؤکدہ حکم میں قریب واجب کے ہوتا ہے۔ سنت غیر مؤکدہ، جس کو کرنے والا ثواب پائے گا، جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو اور بغیر کسی عذر کے کبھی کبھی اس کو چھوڑ بھی دیا ہو۔ یہ سنت شریعت مطہرہ کی نظر میں ایسی مطلوب ہے کہ اس کے ترک کو ناپسند کیا گیا ہے، لیکن اس کے نہ کرنے پر کسی قسم کا عتاب یا عذاب نہیں ہے۔ پھر ہے مستحب، وہ کام جو شریعت کی نظر میں پسندیدہ ہو اور اس کے ترک پر یعنی چھوڑ دینے پر کسی قسم کی ناپسندیدگی یا ناراضگی نہ بتائی گئی ہو، خواہ اس کام کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا اس کی ترغیب دی ہو یا اکابر امت اسلامیہ نے اسے پسند فرمایا ہو، اگرچہ احادیث میں اس کا ذکر نہ آیا ہو۔ اس کا کرنا ثواب ہے اور نہ کرنے پر عتاب و عذاب مطلقاً کچھ بھی نہیں ہے، نہ عتاب ہے نہ عذاب ہے۔ اب ایک ہے مباح، وہ کام جس کا کرنا اور چھوڑنا دونوں برابر ہے۔ ایسے بہت سارے کاموں میں اہل سنت کے افراد ملوث ہیں اور ہم بارہا تقریروں میں اس کو بتاتے ہیں، یعنی جس کے کرنے میں نہ کوئی ثواب ہے اور نہ چھوڑنے میں کوئی عذاب ہے۔ حرام، حرام جو ہے اس کے جس کا چھوڑنا اور جس سے بچنا ہر بندہ مومن کے لیے ضروری ہے۔ جس کے حرام ہونے کا ثبوت جو ہے دلیل قطعی سے ہوتا ہے۔ جس کے حرام ہونے کا انکار کرنے والا، یعنی کوئی چیز اگر حرام ہو اور کوئی اس کا انکار کرے حرام ہونے کا، تو وہ کافر ہے۔ جس کا ایک مرتبہ بھی قصداً کرنے والا فاسق، مرتکب گناہ کبیرہ، وہ مستحق عذاب جہنم ہے، اور جس کا چھوڑنا باعث ثواب ہے۔ فعل حرام کے جو مقابلے میں آتا ہے وہ فرض ہوتا ہے۔ مکروہ تحریمی، جس کا چھوڑنا اور جس سے بچنا نہایت ضروری ہے، جس کا خلاف شریعت ہونا دلائل ظنیہ شرعیہ سے ثابت ہو، اور جس کا ارتکاب یعنی جس کا کرنا گناہ کبیرہ وہ حرام سے کم ہے، لیکن چند مرتبہ اگر کوئی کرے اور اس پر قائم رہے تو پھر یہ فعل بھی گناہ کبیرہ میں شمار ہوگا۔ اس کا کرنے والا فاسق اور مستحق عذاب ہے، اس سے بچنا ثواب ہے۔ جو مکروہ تحریمی فعل ہے تحریمی، وہ واجب کے مقابلے میں آتا ہے۔ اور پھر ہے اطاعت۔ آپ نے اپنے سوال میں اطاعت کا ذکر نہیں کیا، لیکن ہمارے فقہا نے اس کا بھی اضافہ فرمایا ہے کہ جس کا چھوڑنا اور جس سے بچنا ضروری ہے، جس کا کرنا برا اور جس سے بچنا ثواب ہے۔ کبھی کبھار کرنے والا بھی لائق عتاب اور ہمیشہ کرنے کی عادت ڈالنے والا مستحق عذاب ہے۔ فعل اطاعت مقابل ہوتا ہے سنت مؤکدہ کا۔
آپ نے پوچھا نا کہ ان کے مقابل کیا آتے، تو سنت مؤکدہ کے مقابل اصاعت آتا ہے۔ مکروہ تنزیہی، جس کا کرنا شریعت میں پسند نہیں ہے، شریعت مطہرہ کو جس کا کرنا پسند نہیں ہے، جس کے کرنے پر عذاب بھی نہیں لیکن اس کی عادت ڈالنا برا ہے، اس سے بچنے میں بھی عذاب و ثواب، اجر و ثواب ہے۔ فعل مکروہ تنزیہی مقابل ہوتا ہے سنت غیر مؤکدہ کا، یعنی یہ اس کا اپوزٹ ہے۔ اور آخری میں آپ نے یہ بھی نہیں پوچھا خلاف اولا کیا ہے۔ خلاف اولا اس فعل کو کہتے ہیں جس کا چھوڑنا اور جس سے بچنا بہتر ہوتا ہے۔ بہت سے اہل تقویٰ، جس میں ہمارے امام اعظم بھی ہے، اور ماضی قریب میں بھی ایسے بزرگوں کو ہم نے دیکھا ہے جو ان کو بھی چھوڑ دیا کرتے تھے، لیکن اگر کر لیا تو مذائقہ نہیں۔ فعل خلاف اولا جو فعل ہے وہ مقابل ہوتا ہے فعل مستحب کا، مستحب کے مقابلے میں آتا ہے۔ یہ ساری اصطلاحات ہے، تو جب بیان ہوتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، ناجائز ہے، مکروہ تحریمی ہے، تو پھر سمجھ جایا کرو کہ اس کا کیا حکم ہے۔ واللہ تعالی